مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، جنہاں نیویاں نال نبھائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، نویں نویں نا یار بنائے، نویں نویں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، باواز بلند تشریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، نہ رب عرش معلا اتے، نہ رب خانے کعبے ہوں، نہ رب عرش معلا اتے، نہ رب خانے کعبے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب بچ محرابے ہوں، گنگا تیر تھی مول نہ ملیا، مارے پیڑے بے حسابے ہوں، جادہ مرشد کھڑیا باہوں، چھٹے کل عذابے ہوں۔ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں ہر اتوار کو منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے والے تمام حاضرین اور خصوصاً بالخصوص پوری دنیا سے اس بابرکت محفل کو دیکھنے والے آن لائن بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ ناظرین و حاضرین، اس بابرکت محفل کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اس محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ محفل دیگر تمام محافل سے کس طرح منفرد اور جدا ہے اور کس طرح یہ تمام دیگر محافل سے افضل ہے۔ اس بابرکت محفل کی انفرادیت اور اہمیت کا اندازہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے، دوسرا اتنا سورج چمکے کہ نجاست کو جلا دے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اسی طرح قلب کی زمین کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ذکر الہی جس کی مثال بارش کی سی ہے، دوسرا شیخ کامل جس کی مثال سورج کی سی ہے۔ ذکر سے دل صاف ہوتا ہے اور مرشد کامل اکمل کی صحبت سے تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں مرشد کامل ملتے ہیں، وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جن کے دلوں میں مرشد کامل اکمل کو پانے کی امنگ، آرزو اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔
اس بابرکت محفل کی انفرادیت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی ذات مبارکہ کی بدولت ہے کہ جو بھی میرے مرشد کریم کے چہرہ انور کی طرف دیکھ کر اپنی دلی مراد دل ہی میں عرض کرتا ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے، خواہ کوئی بے اولاد ہے یا رزق میں برکت کا طالب ہے، شفا کا طالب ہے، ظاہری اور باطنی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، خصوصاً بالخصوص طالب مولا کے لیے تو یہ در کھلا ہے، کیونکہ احمد اللہ الاقدس سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ اس فرمان کی تفسیر ہے، ہر کے طالب حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب بیات طالب بیات طالب بیا تارسانم روز اول با خدا۔ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو سیراب کریں۔ جناب حافظ محمد یوسف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج راستے بند ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے راستے بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، جگہ جگہ ٹریفک بلاک ہے، اس کے باوجود آپ لوگ اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ انہیں دین اور دنیا کی میسر ہر خوشی ہو گئی، انہیں دین اور دنیا کی میسر ہر خوشی ہو گئی، جو ان کے ہو گئے کس بات کی کمی ہو گئی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد رمضان باہو سروری قادری صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو سیرت و کردار میں، تو سیرت و کردار میں بھی وہی خدا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں بھی وہی خدا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں
اتنا مجھے معلوم ہے سرکار دو عالم، اتنا مجھے معلوم ہے سرکار دو عالم، پوشیدہ تر حسن میں حسن خدا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں پیمانہ جھلک جائے نا اب صبر کا میرے، پیمانہ جھلک جائے نا اب صبر کا میرے، اتنا تو بتا ہجر سزا ہے یا جزا ہے، اتنا تو بتا ہجر سزا ہے یا جزا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں ڈر ہے نہ اتر جائے کہیں نیند سے آقا، ڈر ہے نہ اتر جائے کہیں نیند سے آقا، جو نشہ تیری یاد میں جاگنے سے ملا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں خالی کوئی لوٹا نہیں دربار سے تیرے، خالی کوئی لوٹا نہیں دربار سے تیرے، رحمت تیری خوب عجب فیض تیرا ہے، تو صلی اللہ ہے، تو سیرت و کردار میں جیون ہو کے ہو موت ملے دید پیمبری، جیون ہو کے ہو موت ملے دید پیمبری، گر رخ سے ہٹے پردہ تو جنت بھی بھلا کیا ہے، گر رخ
جنت بھی بھلا کیا ہے تو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے تو سیرت و کردار میں بھی وہی خدا ہے تو سیرت و کردار میں آقا کی زیارت سے حسین آنکھ ہو روشن آقا کی زیارت سے حسین آنکھ ہو روشن اجڑی نگاہوں کی طلب اس کے سوا کیا ہے اجڑی نگاہوں کی طلب اس کے سوا کیا ہے تو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے تو سیرت و کردار میں بھی وہی خدا ہے تو سیرت و کردار میں بھی وہی خدا ہے تو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے تو سیرت و کردار میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد رمضان باہو سروری قادری صاحب. عشق محمد نے مجھے سنوارا ہے عشق محمد نے مجھے سنوارا ہے ذکر محمد کر کے اللہ کو پکارا ہے کوئی اسے گرا نہیں سکتا جس کو مصطفیٰ کا سہارا ہے. طالب بن کے عاجزی نال سلطان العاشقین کو جیڑا آ جاوے سونے مرشد دا لڑ پھڑ کے ازلی نصیبہ او پا جاوے جڑا تینوں بھول جاوے شیطان مردود او بھا جاوے سلطان العاشقین روپ ہود آئی جو جانے فقر محمدی پا جاوے. طالب مولا کے موضوع پر مختصر بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان ڈاکٹر حسنین محبوب صاحب کو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب ممبران مجلس خلفاء اور تمام حاضرین محفل اور آن لائن اس محفل میں شریک ہونے والے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں طالب مولا کے موضوع پر ایک مختصر بیان کروں گا حضور مرشد کریم کی مہربانی سے. اس بیان میں 3 پہلوؤں پر بات کروں گا. سب سے پہلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ طلب کیا ہوتی ہے اور کس قسم کے طالب اس دنیا میں ہیں. دوسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ طالب مولا کون ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہے. اور آخر میں آپ کو وہ میں اہم نقطہ بتاؤں گا کہ وہ کون سا طالب ہے جو راہ فقر میں کامیاب ہوتا ہے.
تو پہلے بات کرتے ہیں کہ طلب کیا ہے، طلب کس کو کہتے ہیں اور دنیا میں کس قسم کے طالب موجود ہیں۔ طلب کو میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے بہت سادہ اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل میں کسی خاص چیز کے حصول کی خواہش اور ارادہ کا نام طلب ہے، اور حصول طلب کا جذبہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی آپ کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے آپ اسی چیز کے طالب ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں 3 قسم کے طالب پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالبان دنیا کی۔ جو انسان اپنے علوم و فنون، کمالات اور کوشش و کاوش کو دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے اور اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ذکر، فکر، عبادت و ریاضت، چلہ کشی، ورد و وظائف کا مقصد بھی دنیاوی مال و متاع کا حصول یا اس میں اضافہ ہے۔ اسی طرح دوسری طرح کے جو طالب ہیں جن کو طالبان عقبہ کہا جاتا ہے، جن کا مقصود آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا، ان کے نزدیک نار جہنم سے بچنا اور بہشت اور حور و قصور کا حصول زندگی میں کامیابی، اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، صوم و صلاۃ، حج، زکوٰۃ، نوافل، ذکر اذکار اور تسبیحات سے آخرت میں خوشگوار زندگی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد اور کامیابی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ آج کا موضوع ہے، طالبان مولا۔ طالبان مولا ان کو کہتے ہیں جن کی عبادات اور جد و جہد کا مقصود دیدار حق تعالیٰ اور اس کا قرب و وصال ہے۔ یہ نہ تو دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور نہ بہشت اور حور و قصور کا کوئی ان کو لالچ ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ذات حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور عاشق ہوتے ہیں۔ اس طلب کے لیے یہ دونوں جہانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور دنیا اور عقبہ کو ٹھکرا کر ذات حق کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں۔ معزز حاضرین محفل، ان تینوں گروہوں کو اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے۔ طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر، یعنی دنیا کا طالب مخنث یعنی ہجڑا ہے، اور عقبہ کا طالب مؤنث یعنی عورت ہے، اور طالب مولا اصل مرد مذکر ہے۔ تو معزز سامعین، پہلے مرحلے میں ہم نے طلب کے حوالے سے بات کی اور یہ بات کی کہ 3 طرح کے طالب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے طالب مولا کے حوالے سے اور طالب مولا کی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب مولا کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھلائی نہیں پاتا، اور جو شخص مولا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ طلب مولا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، دیدار اور معرفت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی خواہش کو طلب مولا اور اسے طالب مولا یا ارادت مند کہتے ہیں، جسے عام طور پر سالک، طالب یا مرید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب مولا کے بارے میں اپنی کتاب فتح ربانی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے طالب بہت ہیں اور عقبہ کے کم، اور طالب مولا بہت ہی کم ہیں، لیکن وہ اپنی کمی اور نایابی کے باوجود اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ ان میں تانبے کو زر خاص بنانے کی صلاحیت ہے۔ وہ بہت ہی شاذ و نادر پائے جاتے ہیں۔ وہ شہروں میں بسنے والوں پر کوتوال مقرر ہیں۔ ان کی وجہ سے خلق خدا سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور انہی کے سبب زمین قسم قسم کی اجناس اور پھل پیدا کرتی ہے۔ ابتدائی حالت میں وہ شہر در شہر اور ویرانہ در ویرانہ بھاگتے پھرتے ہیں، جہاں پہچانے جائیں وہاں سے چل دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ارد گرد خدائی قلعے بن جاتے ہیں، وہ مکرم و محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اب خلقت پر توجہ کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے، اور وہ طبیب بن کر مخلوق خدا کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں تمہاری عقل اور فہم سے بالاتر ہیں۔
اسی حوالے سے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ مرد مذکر کسے کہتے ہیں؟ مرد مذکر وہ ہے جس کے دل میں بجز طلب مولا اور کوئی طلب ہی نہ ہو، نہ دنیا کی طلب، نہ زینت دنیا کی طلب، نہ حور و قصور کی طلب، نہ میوہ و براق کی طلب، اور نہ لذت بہشت کی طلب، کہ اہل دیدار کے نزدیک یہ سب کچھ فضول اور بیکار چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اسم اللہ ذات نقش ہے، اور یہ یوم الست ہی سے اسم اللہ ذات کی مستی میں غرق چلے آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اسم اللہ ذات کو اپنا جسم و جان بنا لیا وہ دونوں جہان میں غم و علم سے آزاد ہو گئے۔ معزز حاضرین، طالب مولا صبح و شام بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر اسم اللہ ذات میں اس طرح مشغول ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جا بجا طالب مولا سے خطاب کیا گیا ہے، اور عبادت کے بدلے میں کسی جزا اور اجر کی تمنا رکھنے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگری قرار دیا ہے، اور عمل اور عبادت صرف بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے۔ معزز حاضرین، طالب کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے اور اللہ کے ذکر سے باہر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنی ذات کی نفی اور شیطان سے خلاصی پائے، اور دنیاوی لذت اور حیوانی شہوت کو کم کرے تاکہ اللہ اس کے ذکر میں اللہ ذات کے ذکر سے اس کو شیرنی اور لذت حاصل ہو اور معرفت حق تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی جائے۔ اسی حوالے سے سورہ الکہف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ذاکر وہ ہے جو ماں سوا اللہ ہر چیز کو چھوڑ دے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی خصوصیات طالب مولا کی جن کے بارے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اسی حوالے سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، طالب بن کے طالب ہوویں اسے نو پیا گامی ہوں، سچا لڑ ہاتھی دا پھڑ کے اوہو تو ہو جامی ہوں، کلمے دا تو ذکر کماویں کلمے نال نہاویں ہوں، اللہ تینو پاک کرے سی باہو جے ذاتی اسم کماویں ہوں۔ معزز سامعین و کرام، اب ہم آخری حصے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ طالب مولا کی کامیابی کس چیز میں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، جو کہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے اور جس کا علم ہر طالب مولا کو ہونا چاہیے اگر وہ راہ فقر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے اس نکتے کو میرے مرشد کریم نے اپنے فرمودات میں بے حد واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ طالب کو فقر میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، طالب مولا کو سورج مکھی کے طرح ہونا چاہیے، جس طرح سورج مکھی کا رخ ہمیشہ سورج کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح طالب کا رخ ہمیشہ اپنے مرشد کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ مزید فرماتے ہیں کہ طالب مرشد سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو اپنا بھی سب کچھ مرشد کی رضا کے لیے مرشد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریق تھا۔ ایسے ہی طالب کو لا یرید کہتے ہیں۔ جب مرشد کو ایسے طالب مل جائیں تو پھر فقر کا کام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ مجل الاقدس فرماتے ہیں کہ وہی طالب فقر میں کامیاب ہو سکتا ہے جو مرشد کے کسی بھی عمل پر کبھی اعتراض نہ کرے اور ہمیشہ اس کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو معزز حاضرین و سامعین،
مرشد کی رضا ہی اصل میں طالب مولا کے لیے کامیابی کا باعث ہے راہ فقر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب مولا، سچا طالب مولا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرشد کریم کی رضا کو سمجھ کے راہ فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس راہ فقر میں کامیاب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ڈاکٹر سلطان حسنین محبوب صاحب، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں طالب مولا کے بارے میں کہ طالب مولا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونا چاہیے، اور مرید یا طالب جو سا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، تن، من، دھن، بچے، بیوی، ہر چیز اپنے مرشد یعنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دی، طالب مولا وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز اپنے آقا اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دے اور بدلے میں سوداگری نہ کرے، اس کا کوئی اجر طلب نہ کرے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ ارس سیدنا غوث العظم حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 21 نومبر 2021 بروز اتوار بوقت 12:30 دوپہر پہ زیر صدارت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس یہ اس مبارک کی بابرکت محفل جون سی ہے انعقاد پذیر ہوگی، جس میں خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام کیا گیا ہے، اور اس محفل بابرکت محفل کے بعد لنگر پاک بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بابرکت محفل اسی جگہ پہ خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور گاؤں براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں منعقد کی جائے گی۔ میری تمام حاضرین و ناظرین سے درخواست ہے کہ جس طرح آج آپ لوگ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی کھول دے گا، اور آپ لوگ اس بابرکت محفل میں ضرور شریک ہوں، کیونکہ حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستگیر ہے، اور مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں یہ عرض لے کر آئیں کہ اے غوث العظم دستگیر ہماری ہر قسم کی دستگیری فرمائیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی دستگیری ضرور فرمائیں گے۔ محفل کے اختتام پہ میں درخواست کروں گا جناب سلطان ناصر حمید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی دعا فرمائیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاص طور پر حضور علیہ السلام کی شان میں سجائی گئی ہے، اسے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، میرے ہادی، میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، مرشد کریم مجزی اللہ الاقدس کے سایہ اور رہنمائی میں تحریک دعوت فقر کو مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، اس محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کسی نے بھی جس طریقہ سے بھی شرکت کی، جو لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے آئے، بیرون ممالک اور اندرون ملک سے جو لوگ آئے، اور جن لوگوں نے آن لائن شرکت کی، سب خواتین و حضرات کی یا اللہ تعالیٰ جو دلی مرادیں ہیں اور جائز خواہشیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، حاضرین محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ تعالیٰ، اپنی پہچان نصیب فرما، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب فرما۔
حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی جو خصوصیت ہے کہ جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کی تمام مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ان کی تمام جائز اور نیک خواہشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے بیرون ممالک سے مرشد کریم مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا فرما، ان کی ظاہری اور باطنی مشکلات دور فرما اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل ظاہری اور باطنی رکاوٹیں دور فرما، اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ فقط تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، جنہاں نیویاں نال نبھائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، نویں نویں نا یار بنائے۔